السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کا باب اول شروع کریں گے اور باب اول کا پہلا سوال بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ تو اسلام کے بنیادی عقائد اور عقیدہ، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا اسلامیات کے شارٹ کویسچن جو ہے، جیسے ہم نے کل یہ تفصیل کے ساتھ پہلے لیکچر میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ اسلامیات کے 24 نمبر کے شارٹ کویسچن آتے ہیں، اور شارٹ کویسچن جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی سے آتے ہیں اور وہیں سے ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا سوال پوچھا گیا اتنا ہی جواب دینا ہے۔ اس میں ہم سوالوں کی نشاندہی بھی کریں گے، شارٹ کویسچن کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اسی طرح ایم سی کیوز کی بھی نشاندہی کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ باب اول بنیادی عقائد۔ سوال ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد، سب سے پہلے عقیدہ کا لغوی معنی۔ یاد رکھیں یہ بات آج سے آپ نے نوٹ کر لینا، یہ سیکنڈ لیکچر ہے، اور اس میں سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ ہمیشہ جتنی بھی ہم چیزیں پڑھیں گے اور کوئی بھی لفظ آئے گا اس کا ایک لغوی معنی ہوگا اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہوگا۔ اس کے بعد توحید ہے، شرک ہے، اور اسی طرح ان تمام چیزوں، اور اسی طرح کے 2-3 شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں کہ فلاں کا لغوی معنی کیا ہے، فلاں کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ عقیدہ کا لغوی معنی۔ لفظ عقیدہ عقل سے بنا ہے، عقل سے اخذ کیا۔ بعض اوقات عقل عین کاف دال، جیسے 2013 میں بہاولپور بورڈ میں اس طرح عقیدہ عقد لکھا ہوا تھا، عین کاف دال۔ بعض اوقات یہ علیحدہ علیحدہ سیپریٹ لکھا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہوتا ہے اس طرح اکٹھا لکھا آتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے کہ عقیدہ کس سے اخذ کیا گیا، عقل سے، اور عقیدہ عقل سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا۔ جب کسی چیز کو باندھ دیا جائے یا گرہ لگا دی جائے، آپ اس کو اس کے بعد کھینچیں گے تو دائیں بائیں سے ٹوٹ جائے گی، لیکن یہاں پہ گرہ لگی ہے وہاں سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو عقیدے کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ جس چیز کو باندھ دیا جائے یا گرہ لگا دیا جائے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، دائیں بائیں سے ٹوٹ جائے گی لیکن وہاں سے نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد عقیدہ کا اصطلاحی مفہوم۔ لغوی جو ہوتا ہے لفظ کا وہی معنی ہوتا ہے، اصطلاحی جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے پختہ اور اٹل، پختہ یعنی اور اٹل فائنلی نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ یعنی عقیدہ انسان کے پختہ اٹل نظریات، اس کے خیالات کا ہے، انہی کا نام ہے۔ یہ انسان کے نظریات کا عکس کرتے ہیں۔ جو انسان کا عقیدہ ہوگا، عکس کہتے ہیں، مثال لفظی معنی سایہ ہوتا ہے، کہ اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ انسان کے دل و دماغ میں، جو انسان کا عقیدہ دل اور دماغ میں ہے تو انسان کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہی محرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، اعمال کا محرک ہوتے ہیں۔ اگر اس کا عقیدہ توحید کا ہے تو وہ توحید کو اپناتا ہے، اگر اس کا شرک کا ہے تو شرک کو اپناتا ہے، وہی اعمال اس کے اوپر محرک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدے کی مثال، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے کہ عقیدے کی مثال کیا ہے؟ عقیدے کی مثال کتاب میں کیا بیان کی گئی ہے؟ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، ایک بیج جیسی ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یعنی عقیدے کی مثال بیج ہے اور اس کا جو عمل ہے اگنے والا پودا، جیسے میں نے یہ سیپریٹ الگ لکھ دیا۔ عقیدے کی مثال بیج ہے اور عمل
اور عمل جو ہے یہ پودا ظاہر ہے جو خصوصیات بیج میں ظاہر پوشیدہ ہوں گی اور وہی پودے میں ہوں گی اور اسی طرح کا ہی پودا اگے گا۔ اگر گندم کا بیج ہے تو پودا بھی گندم کا ہوگا، اور اسی طرح چاول کا بیج ہے تو چاول کا پودا ہوگا، اور جو خصوصیات اس بیج میں پوشیدہ ہوں گی ویسا ہی پودا ہوگا۔ سیم اسی طرح عقیدہ، جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ اگر جس طرح کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، جس طرح کے اس کا خیال نظریات ہے، اور ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ تیسرا شارٹ کوسچن یہ ہے، عقائد کی اصلاح کہاں سے ہوئی؟ اللہ رب العزت کے 1,24,000 انبیاء آئے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی MCQs بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اپنا جب بھی کوئی کام کرنا شروع کیا، اصلاح کرنی شروع کی، کس کام سے کی؟ تو ہوگا سب سے پہلے انہوں نے عقائد کی اصلاح سے کی، عقائد کی اصلاح سے کام شروع کیا۔ پھر پوچھا جاتا ہے، اکثر یہ MCQs آ جاتا ہے، بچے غلط کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا یا رسالت کا آغاز کہاں سے کیا؟ بچے فوراً مدینے کو ٹک کر دیتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رسالت پیغام پہنچانے کا کام یہ شروع کیا مکہ سے، آپ نے مکہ مکرمہ سے شروع کیا۔ اور اس کے بعد پانچواں شارٹ کوسچن یہ ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ یہ MCQs بھی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ایک ارکان ہے، سیکنڈ چیپٹر جب ہم پڑھیں گے، سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے تو وہ سارے کا سارا ارکان پہ ہے، اور پہلا چیپٹر جو ہے یہ سارے کا سارا عقائد پر ہے۔ عقائد کا تعلق جو ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارکان بھی 5 ہیں اور عقائد بھی 5 ہیں۔ 5 عقائد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا توحید، اور اس کے بعد دوسرا رسالت، یعنی تمام رسول جتنے بھی اللہ رب العزت کے انبیاء 1,24,000 تمام رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتے جتنے بھی اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آسمان سے 4 کتابیں اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے نازل ہوئے ان کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ 5 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اور اگر ہم ان کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، لانگ کوسچن بن جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ توحید کو بیان کریں گے، پھر رسالت کو بیان کریں گے، اور اسی طرح ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت کو ون تمام کو لانگ کوسچن کو، اور اہم جو لانگ کوسچن ہے، اور اسی طرح آیات اور ہیڈنگ کے ساتھ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے توحید اور اس کی اقسام۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔